بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے انسان سے متعارف کروا رہے ہیں جو بنیادی طور پر مکینیکل انجینئر ہیں۔ ان کا تعلق ساری زندگی سیمنٹ انڈسٹری سے رہا۔ 1978 میں مستحکم سیمنٹ KPK وہاں سے انہوں نے کام کا آغاز کیا، پھر کوہاٹ سیمنٹ میں بھی کیا کام، پھر چراٹ سیمنٹ میں بھی، اور اس کے بعد انہوں نے بیسٹ وے سیمنٹ ہتار جوائن کی بطور مکینیکل ہیڈ سے لے کر GM مکینیکل تک انہوں نے اپنا کام سر انجام دیا۔ بیسٹ وے سیمنٹ میں جو بنیادی لوگ تھے، جناب سرور ملک صاحب، وہ نمبر 1 تھے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ تھے جناب محمود افضل صاحب، اور تیسرے نمبر پر جناب یہ حضرت تھے جو جن کا تعارف میں آپ کو کروانا چاہ رہا ہوں۔ اپنے کام میں خوب مہارت رکھتے ہیں، اریکشن، کمیشننگ، مینٹیننس اور آپریشن کی اونچ نیچ سے بخوبی واقف ہیں۔ آخری سروس انہوں نے فوجی سیمنٹ میں کی اور وہاں سے ہی عزت و آبرو کے ساتھ ریٹائر ہوئے۔ پوری سروس میں مکمل اٹینشن اور ایگریسو انداز میں کام کیا۔ ان کا تعلق KPK کے ہری پور کے ایک کانگڑا کالونی سے ہے۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب مرتضیٰ علی قاضی حلیمانہ طبیعت کے مالک ہیں۔ مزاج میں بردباری، انداز میں شگفتگی، رفقائے کار سے تعلق نبھانا جانتے ہیں۔ آج کل گھر پر ریسٹ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، ہم ان سے آج کل کے حالات پر نقطہ نظر جاننے کی کوشش کریں گے۔ جناب مرتضیٰ علی قاضی۔ السلام علیکم خالد صاحب، کیا حال ہے؟ آپ نے یہ جو وائس میسیج مجھے بھیجا تھا نا بھائی میرے، یہ کافی عرصہ پہلے بھیجا تھا، کافی مہینہ کے قریب ہوگا نا۔ آپ کی محبت ہے کہ میری آواز سننا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے اور بچوں کی خوشیاں نصیب کرے جی۔ جہاں تک آپ نے ٹی وی والی بات کی ہے تو بھائی میرے پہلی بات عرض کر دوں کہ میرے گھر میں ٹی وی کوئی نہیں ہے جی، اور نہ ہی شاید آئندہ 20 سالوں میں بھی ہو جائے۔ ہم ٹی وی نہیں رکھتے جی۔ اور ہاں، البتہ وہ ٹی وی جس پہ ہم نے عمران خان کا ورلڈ کپ دیکھا تھا، وہ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل جو کہ نیوزی لینڈ کے ساتھ تھا، اس سے ایک دن پہلے لیا تھا، وہ ابھی تک میں نے سنبھالا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ دوسری بات جو آپ نے ملکی صورتحال کے بارے میں کی ہے نا، وہ اس کا جواب جی بڑا آسان سا ہے، بڑا مطلب کہ کوئی اتنا میتھمیٹکس کی اس کی طرح نہیں ہے کہ میں کوئی فلسفہ بیان کروں۔ ایک دن واصف علی واصف صاحب، اگر آپ نے پڑھا ہے ان کو تو آپ یقیناً نے بھی جانتے ہوں گے، ایک بڑے مدبر اور اچھے انسان تھے، اشفاق احمد صاحب کی طرح کے۔ ان کے پاس ان کا ایک دوست آیا اور کہنے لگا جی واصف صاحب دیکھیں نا، ملکی حالات کتنے بگڑ گئے ہیں، کتنے خراب ہو گئے ہیں، مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، سیاسی پارٹیوں میں چپکلشیں ہو رہی ہیں، اور ملکی ترقی میں بس کوئی ترقی کیا ہے، تنزل ہی ہے۔ تو واصف علی واصف صاحب، اللہ انہیں علی کی رحمت کرے، انہوں نے کہا بھائی، کافی زیادہ سن کے انہوں نے کہا بھائی یہ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا ان سب مسائل کا ذمہ دار میں ہوں؟ اس نے کہا نہیں جی۔ کیا ان سب مسائل کا ذمہ دار تم ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جی۔ تو پھر کہا کہ کیا ان مسائل کا تمہارے پاس کوئی حل ہے؟ اس نے کہا نہیں جی۔ اس نے کہا تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے خیال میں میرے پاس ان مسائل کا کوئی حل ہے؟ اس نے کہا نہیں جی۔ اور مارو گولی یار، پھر بیٹھو چائے پیو یار، بسکٹ کھاؤ ساتھ۔ تو دیکھیں، میرے اور آپ کے سوچنے سے نا بخدا 0.00001% بھی تبدیلی نہیں آئے گی، سوائے اس کے کہ ہم اپنا دماغ خراب کریں گے ان چوروں چپوں کی خاطر، ان نااہل لوگوں کی خاطر۔
اور اپنے دل پہ ایک بوجھ رکھیں گے، یار کار خیر تے جگ خیر. گھر میں ہے، دیکھیں نا میرے گھر میں ایک چھوٹا سا ماشاءاللہ بڑا گھر ہے، گاؤں میں جیسے ہوتے ہیں، تو یہ دیکھو نا درخت لگے ہوئے ہیں، ان پہ یہ مینائیں آ رہی ہیں، چڑیاں چہک رہی ہیں، پھول لگے ہوئے ہیں، کرسیاں لان میں پڑی ہوئی ہیں. میرا بیٹا مردان سے آیا ہے اپنے 2 عدد بچوں کے ساتھ، میرے پوتے ہیں جو کہ وہ پوتے بھی میرے ساتھ اندر کھیل رہے تھے. میں باہر آ گیا ہوں، آپ کو جواب دے رہا ہوں. تو دوسرا بیٹا میرا ہے جو پچھلے سال اس کی شادی ہوئی ہے، بہو کو کل ہم مانسیرا لے کے گئے اپنے والد کے گھر. تو خوب ہم نے راستے میں انجوائے کیا، جنگلی نظاروں کو، آبشاروں کو، راستوں کو. تو شام کو ہم گھر آ گئے جی. تو یار میں تو کہتا ہوں یہی میری جنت ہے اور میں اس میں خوش ہوں. میں اگر یہ کہوں نا خالد صاحب کہ میرے پاس بنگلہ اسلام آباد میں نہیں ہے، F8 ہے کہ F7 ہے، پتہ نہیں اس میں مجھے بنگلہ، یار یہ درد سر ہے. میرے پاس میری گاڑی جو ہے وہ 2009 ماڈل ہے، میرے پاس نئی گاڑی کیوں نہیں ہے؟ یار یہ درد سر ہے. میری گاڑی بھی مجھے اٹھا کے جہاں لے جانا چاہوں بڑی اطمینان کے ساتھ لے جاتی ہے، پرانی ہے، نئی بھی یہی کام کرتی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے اب آگے بڑھنا بھی نہیں ہے نا، میرے جو بڑھنا تھا میں بڑھ چکا ہوں نا. جو میرے ذمہ کام تھے وہ میں کر چکا ہوں. بچوں کو اچھی تعلیم دلا دی، بیٹیوں کو اچھی طریقے سے رخصت کر دیا، وہ اپنے اپنے گھروں میں اللہ انہیں خوش رکھے، خوش ہیں. کانگڑا کالونی جیسے گھر، آپ تو میرے گھر آئے ہوئے ہیں لیکن آپ پرانے گھر آئے ہوئے ہیں. نئے گھر میں نا ایک کنال کے اوپر جو ہے نا وہ ایک بڑا سارا گھر ہے، اور شاید ہماری اس کالونی میں اتنا بڑا گھر کسی کا نہیں ہے. یار یہ سب اس کی مہربانی ہے، میں اس قابل نہیں تھا، یہ سب اس کی مہربانی ہے، وہ دے رہا ہے. اب جو کچھ اس نے دیا نا، میرا کام ہے اس پہ شکر ادا کروں. دیکھیں نا 34 سال کی عمر میں میں نے پہلا حج کیا، پھر اس کے بعد 54 سال کی عمر میں نے دوسرا حج کیا. ود فیملی ہم لوگ چلے گئے ادھر عمرہ ادا کرنے کے لیے، تو جس میں میرا بیٹا بھی، بہو بھی، وائف بھی. تو یار یہ اس کی کرم نوازیاں ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کروں. ایک ایک قدم پر اگر نا میں ایک ایک سجدہ کروں تو یہ کم ہے. باقی جو اپر لمٹ ہے نا جی، اپر لمٹ کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. جس کے پاس 2009 والی گاڑی ہے وہ 2015 کی خواہش کرتا ہے، اور 15 والی 20 کی کرتا ہے، 20 والی 23 کی کرتا ہے. تو 23 والا جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں 1300 cc گاڑی نہیں ہے، فارچون ہے کہ فارچونیٹ ہے، پتہ نہیں کیا ہونی چاہیے. وہ میرے سال ہے، اس کے پاس کوئی 60 لاکھ روپے کی گاڑی ہے، 3 کنال پہ بنگلہ ہے. تو مجھے اسے کیا غرض ہے یار، جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کروں. اور اب ہماری زندگی کا جو اگلا آنے والا ہے نا سلسلہ، وہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. کیوں کہ اب ہم میں نہ اب کوئی گناہ کی طاقت ہے اور نہ گناہ کا حوصلہ ہے. پہلے بھی ہم بچتے ہی رہتے تھے، اب بالکل ہی ہم دل میں بیٹری پڑ گئی ہے، آنکھوں میں نظر کمزور ہو گئی ہے، اور اجزاء اس رکوع سے اٹھو تو سجدے سے اٹھو تو 2-3 دفعہ میں بیچ میں رک کے سٹارٹ لیتا ہوں نئے سرے سے. تو اور بھی بہت کچھ کمزور ہو گیا ہے، وہ میں یہاں نہیں بتاتا، آپ کو پتہ ہی ہے. تو اینی ہاؤ جی، اب زندگی میں صرف یہی ایک خواہش رہ گئی ہے کہ اللہ میاں جو کچھ تو آنے والے وقت ہے اس میں ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ تیری خوشنودی سے ہم دور دور ہو جائیں، اور قیامت کے دن اپنے نبی کی شفاعت سے ہم دور ہو جائیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہونا ہے، ہم نے ہر اچھے برے کا حساب دینا ہے. اور ٹھیک ہے یار، ہر بندے کی زندگی میں کوئی لغزشیں، کچھ کوتاہیاں، کوئی جانے میں کوئی انجانے میں ہوتے رہتا ہے. لیکن اب ہم صرف اور صرف اس لیے ہے کہ 5 وقت اس کے سامنے ماتھا ٹیکیں اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اور اپنے بچوں کے لیے اس سے دعا کریں کہ اللہ میاں ہم بہت ہی کمزور لوگ تھے. آج سے 40 سال پہلے میں کیا تھا یار، آپ کیا تھے؟ دیکھیں نا مستحکم میں جب آپ تھے تو آپ کیا تھے؟ کیا آپ کے پاس یہ صورتحال تھی؟ ماشاء اللہ، اللہ نے آپ کو قابل بچے دیے، ڈاکٹر بنے، اور آپ کے لیے خوشی کا باعث ہو، پھر ان کی شادیاں، پھر ان کے بچے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ گلدستے ہیں، وہ گلدستے کے پھول ہیں جو اللہ نے ہمیں گفٹ کیے ہوئے ہیں.
تو باقی دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، وہ بات سیاسی جو میں کرتا ہوں نا، میں سچی بات کروں کہ یہ جو مسلمان ہیں نا، خیر یہ ان کے ذہن میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ کس طرح اقتدار پہ قبضہ کیا جائے، اور یہ سلسلہ آج سے نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، پردہ کرنے کے بعد یہ شروع ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اقتدار ہی تھا نا جی، کہ ہمارے 4 خلفائے راشدین میں سے صرف ایک اپنی موت فوت ہوئے، باقی سب کو مارا گیا۔ مامون الرشید اور ہارون الرشید باپ بیٹا تھے، بیٹے نے باپ کو مارا۔ پڑھو تاریخ پڑھو، خدا کی قسم، یہ باپ بھاگ رہا تھا تو بیٹے نے پیچھے دجلہ میں منجنیقوں سے پتھر مار مار کے اس کو مار دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اقتدار ہی تھا نا کہ خانہ کعبہ کو بالکل مسمار کر دیا گیا۔ تو پھر آتے آتے مغلوں تک آؤ نا جی، مغل بڑے نیک تھے جی، ٹوپیاں سیتے تھے، گزارا کرتے تھے، باپ کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلائیاں پھیر دیتے تھے، جال میں ڈال دیتے تھے۔ بس چھوڑو جی، یہ بڑی کنٹروورشل باتیں ہیں نا، اس سے ان باتوں کے بعد انسان کا تھوڑا سا اپنا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ اقتدار بڑی گندی چیز ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شکاری کتوں کی ایک دوڑ ہے۔ یہ جو ہماری ڈیموکریسی سسٹم ہے نا، یہ شکاری کتوں کی دوڑ ہے۔ اور پھر دیکھیں نا، آپ میری باتیں لمبی ہو رہی ہیں لیکن میں پھر بڑے عرصہ لگاتا ہوں جواب دینے میں نا۔ یہ ہمارے ملک میں اسلام نہیں ہے، بالکل اسلام نہیں ہے، ہمارا ملک اسلامی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا ملک اسلامی ملک نہیں ہے۔ کیوں کہ دنیا کی جو 3-4 نظام ہے نا، سوشلزم ہے، ڈیموکریسی ہے، اسلام ہے، ہمارا اپنا ایک اقتصادی نظام ہے اسلام کا۔ تو ہم لوگوں نے اسلام کے اقتصادی نظام کو ایک ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، اسلام کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، اور ہم نے ڈیموکریسی کو ہم نے اپنا لیا۔ دیکھیں نا، جب آپ کے سامنے چاول بھی پڑے ہو، روٹی بھی پڑی ہو، اور آپ کہیں جی میں جس طرح میں روٹی ہو تو میں چاول ہو تو روٹی نہیں کھاتا، آپ کہیں جی روٹی لے جائیں جی مجھے چاول کھانے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی نظام آئے ہوئے ہیں اس وقت، جمہوری ہے، ہمارے اسلامی پارٹیوں سے لے کر نان اسلامی پارٹیاں ساری جمہوریت کی پٹڑی پہ ریل کو چڑھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسلام کی کوئی بات نہیں ہو رہی آپ کے ملک میں، اسلام کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے گھر میں اسلام ہے، قرآن مجید پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ کے دل میں اسلام ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اسلامی نہیں ہے۔ ہم لوگ دیکھیں نا، یہ اسلامی ہوتا تو کیا وہی خربوزہ جو 200 روپے کلو بکتا تھا پہلے رمضان میں، اور ہری پور میں لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ 200 روپے کلو، یار ایک چھوٹا سا جیسے کہ گرائنڈنگ میڈیا جتنا خربوزہ 200 روپے کا آتا تھا، تو وہ اب وہ جو ہے نا 250 روپے دھڑی بکتے ہیں یار۔ وہی کھجور جو 600 روپے بکتی تھی اب 200 روپے کلو بکتی ہے یار۔ نہیں ہے، ہم نے وہ چیز ڈیولپ بھی نہیں ہوئی، بحیثیت مسلمان ہم ایک دوسرے کے کام آنے والی بات تو رہی ہی نہیں ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے ہماری اسلامی جماعتوں کا ہے۔ ہم نے دوسرے مسلمان کی عزت و تکریم کا بالکل نہیں خیال کیا۔ ہم صرف اپنی فقہ کے مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور میں وہابی ہوں تو میں وہابیوں کو ہی مسلمان سمجھتا ہوں، باقیوں کو تو میں کسی کھاتے میں بھی نہیں سمجھتا ہوں۔ ہم ٹھیک ہے، اپنی فقہ سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، لیکن جب آپ کی محبت اتنی بڑھ جائے کہ آپ کو باقی مسلک کے لوگ کافر نظر آئے نا، تو وہ تباہی کا پہلا دن ہے، اور ہم اس تباہی میں داخل ہو چکے ہیں۔ یار میرے خیال ہے میں نے کوئی لمبی تقریر کر دی، آپ بھی کہیں گے کئی سب نکمے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی پھر وہی بات، کار خیر تو جگ خیر، ملک کا فکر نہ کرو۔ ہم یہ پاکستانی یہ ہم حکمران نہ ہوئے نا، کوئی اور آ جائے گا، کوئی اور آ جائے گا، کوئی اور آ جائے گا، شاید نہیں، یقیناً وہ جو ہوگا نا وہ ان سے 100 گنا بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ چور وہ ایک علامہ ماہر القادری انڈیا کے ایک شاعر تھے، بڑے محقق تھے، انہوں نے ایک شعر تھا جن کا مجھے 7ویں میں
ہے نا، 9ویں میں مجھے ان کا وہ شعر یاد آیا، میں نے پڑھا تھا اور مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اندھوں نے مل کے شور مچایا ہے کو بکو، کو بکو کہتے ہیں گلی گلی، اندھوں نے مل کے شور مچایا ہے کو بکو، تا سن سکے نہ کوئی دیدہ ور کی بات، گھڑی 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 عمران خان کی جسے کہتے ہیں ایسی کی تیسی پھیر دی یار۔ اور میں بھی اس فکر میں تھا کہ عمران خان نے غلطی کی، اگر اس کو گھڑی مل گئی تو اس نے بیچنی نہیں چاہیے تھی، بہرحال اس کی چیز ہے بیچے، مجھے فوجی سیمنٹ والوں نے گاڑی دی ہے یار، انہوں نے کہا جی آپ کی گاڑی ہے، میری مرضی ہے میں اسے بیچوں نہ بیچوں، بہرحال اس نے جو کیا اخلاقی طور پہ اچھا نہیں کیا، قانونی طور پہ اس نے بالکل ٹھیک کیا، لیکن جب ان چوروں چکوں کی اپنی گھڑیاں، اپنے کیا نام ہے گاڑیاں، اپنے رنگ برنگے قسم کی چیزیں جب سامنے آئیں تو یہ سارے پٹواریوں کے منہ پہ وہ چپ لگ گئی، یار تم دوسرے کو گناہ گار ضرور کہو اگر تم خود گناہ گار نہیں ہو تو، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ اس بیچارے کو جناب کیا کیا اسے، اب اس کی بیگم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یار، کیا یہ اخلاقیات بھی آتا ہے یار؟ ٹھیک ہے مسلمان ہونے کی چیز ہے تو یہ ٹھیک ہے، جو اپوزیشن کرتی ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ اخلاقیات میں آتا ہے؟ کسی کی ماں بہن کی عزتوں کو اس طرح نیلام کیا جاتا ہے یار؟ دیکھیں میں مانتا ہوں بی بی مریم جو ہے ہماری بابی ہیں، منسرت سے اس کا میاں ہے، لیکن بی بی مریم جو حرکتیں کر رہی ہے یار، خدا کے لیے اس کو کہے کہ عمرہ کر آئی ہو یار، یہ ویڈیو بند کر دو یار۔ مجھے تو جب ہم عمرہ کرنے گئے تھے تو ہمیں کہا تھا کہ جی آپ سفید لباس میں آئیں گے، میرے ساتھ وائف تھی، میری بہو تھی، تو ہم لوگوں نے سفید کپڑے ہوتے، یہ کالے لباس میں گئی ہے، یہ خود کالی ہے، کالی، اس کا دل کالا ہے، میں سیاسی طرف نہیں جا رہا ہوں، لیکن ان کے دلوں میں منافقتیں ہیں، یہ خود چور ہے۔ عمران خان کون سا فرشتہ ہے؟ وہ بھی مطلب کہ بس ایسا ہی اقتدار ٹریننگ قسم کا وزیر اعظم تھا، اور اس نے بھی ایسی کی تیسی پھیر دی، لیکن یار پھر بات سیاست کی طرف جاتی ہے۔ میں سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں جس سے آپ ایگری کریں گے، کیوں کہ میں سچی بات کر رہا ہوں نا۔ تو بھائی خالد، اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ آپ کو صحت دے، بھابھی کو بھی، آپ کو بھی، آپ ایک دن آئے تھے ہمارے گھر، ہمیں ابھی تک وہ آپ کا آنا یاد ہے جی، آپ پھر کبھی ادھر سے گزرو تو بندہ ایک بس ایک گھر میں بابا بیٹھا ہوا ہے درخت کے نیچے، چڑیوں کی آوازیں سن رہا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے جی۔ دیکھیں ہمارے ساتھ ہمارا آپ کا تعلق مستحکم کے زمانے سے چلا تھا نا، تو کتنے ہی لوگ تھے جو مستحکم کے زمانے سے ہماری جاننے والے ہیں، کیا وہ تعلق آگے بڑھا ہے؟ جن لوگوں سے تعلق آگے بڑھتا ہے نا، ان لوگوں میں کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسی مقناطیسیت رکھی ہوتی ہے جو تعلق بڑھتا ہے نا۔ آپ اس وقت بھی مجھے بہت اچھے طریقے سے، اس وقت آپ بالکل ینگ تھے، بالکل کچا مچا ننڈا جسے کہتے ہیں نا جی غندل، تو آپ اچھے طریقے سے مجھے ملتے تھے، احترام سے ملتے تھے، پھر اس کے بعد ہم لوگ ادھر سے ادھر ہوئے، ادھر سے ادھر ہوئے، کہاں کہاں ہوئے، اکٹھے ہوئے اور پھر جدا ہوئے، لیکن یہ جو تعلق قائم ہے، اس تعلق کی بنیاد جو ہے نا سچے جذبوں کے اوپر ہے۔ اگر یہ جذبے سچے نہ ہوتے نا تو شاید ہم اور لوگوں کی طرح بھی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے جی۔ کتنے ہی لوگ ہم سے ملے چلے گئے، ملے چلے گئے، لیکن جو لوگ ابھی تک جن کے ساتھ تعلق ہے تو وہ جذبوں کی سچائیوں پر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یار کہیں گے کہ صاحب شعر بہت سناتا ہے، یار اب شعر و شاعری اس کے ساتھ ہی گزارا ہوتا ہے، تو آپ کو جاتے جاتے ایک شعر سنا دوں، آپ جیسے لوگوں کے اوپر بڑا فٹ بیٹھتا ہے۔ کہتا ہے جی کہ جن چراغوں کو ہواؤں کا کوئی خوف نہیں، جن چراغوں کو ہواؤں کا کوئی خوف نہیں، ان چراغوں کو ہواؤں سے بچایا جائے۔ آپ جیسے لوگ سچے، من کے سچے، دل کے سچے، آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ایک تعلق کو رکھتے ہوئے ہمیں خوشی ہوتی ہے، ایک گناہ ہماری دماغ معطر ہو جاتا ہے، منہ میں مٹھاس آتی ہے، اور یقین جانے اس زندگی کے 70ویں سال پہ نا، جو کہ ختم ہونے والا ہے جون میں، 70ویں سال پہ جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں نا تو یہی لوگ جو ہمیں زندگی کے سفر میں ایک کسی موڑ پہ ملے تھے، اب بھی ان موڑوں کے اوپر جب ہم نگاہ دہراتے ہیں نا تو یہی لوگ چراغوں کی مانند جلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہماری راہیں ان لوگوں سے، آپ جیسے لوگوں سے روشن ہیں، کیوں؟ ہماری سوچوں کا محور جو ہے نا
وہ عمران خان یا نواز شریف اب نہیں رہا، وہ خالد ہے. اس جیسے اور دوست ہیں جو ہمارے اس زمانے میں ہمارے ساتھ چلے تھے جی، کافی سارے ہیں جی. بہرحال جی، تھینک یو خالد صاحب، آپ نے میری اتنی لمبی تقریر سنی. تو میں بس یار کبھی کبھی بولتا ہوں تو بس الفاظ میں نہیں بولتا ہوں، خود بخود میرے زبان سے نکل جاتے ہیں. پھر میں کہوں گا کہ آپ سدا خوش رہو جی. السلام علیکم. گھر والوں کو میری طرف سے عید مبارکباد دینا، اور بیٹیوں کو یار میرے گھر آئی نہیں اس زمانے میں، اب تو ماشاء اللہ بال بچے دار ہوں گی. تو اچھا جی خالد بھائی، اللہ آپ کو زندگی دے. السلام علیکم.